لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بابا سے بلند تمام حضرات درود پاک پیش فرمائیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 مئی ہے 2025 اور 11 ذوالقعدہ 1436 ہجری 1446۔ ذات محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک پہلگام کے نام سے ایک واقعہ ہوا جس میں اس نے بغیر تحقیق کے پاکستان کے اوپر الزام عائد کر دیا اور اس کو بہانہ بنا کر اس نے پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں 6 اور 7 مئی کی رات کے اندر بزدلانہ پاکستان کے کئی شہروں کے اوپر حملہ کیا۔ اس میں آزاد کشمیر بھی ہے، پاکستان کے کئی شہر بھی ہیں، اس میں کئی معصوم جانیں شہید ہو گئیں، کئی لوگ مسلمان زخمی ہوئے۔ پھر پاکستان نے اس کے جواب میں اس کے 5 جنگی جہازوں کو گرا دیا، ایک ڈرون بھی ہے، ان کی کئی فوجی چوکیوں کے اوپر حملہ کیا، تباہ و برباد کیا، ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا۔ پھر اس نے اس کے جواب میں پاکستان کے اوپر یعنی پرسوں رات کو اس نے پھر ڈرون بھیجے کئی شہروں کے اندر، اس کے اندر بھی کچھ جانی نقصان بھی ہوا۔ تو پاکستان اس وقت حالتی جنگ میں ہے۔ انڈیا ہندوستان مسلمانوں کا پرانا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان وہ زندگی عزت سے گزاریں۔
وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے۔ تو اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں، جنگ کی صورتحال ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم جنگ میں کامیابی کے قرآنی اصول پڑھیں کہ جنگ اگر ہو جائے تو کیسے کامیابی ملتی ہے۔ قرآن پاک نے کون سے اصول بیان کیے کہ جنگ کے دوران جن کے اوپر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا۔ آج یہ میرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 بیان کی ہیں، جن کے اندر اللہ کریم نے جنگ کے دوران کامیابی کے اصول بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم دشمن سے ملو تو پھر ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، فرمایا آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دو آیات ہیں، ان میں قرآن پاک نے جنگ کے اندر کامیابی کے اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ پہلا اصول ہے جنگ میں کامیابی کا۔ اللہ اس قوم کو، اس گروہ کو کامیاب فرماتا ہے جو جنگ کے اندر ثابت قدمی کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ دوسرا اصول ہے کہ جنگ کے اندر وہ قوم کامیاب ہوتی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تیسرا اصول وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چوتھا اصول وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، آپس میں جھگڑو مت ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پانچواں کامیابی کا اصول وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن نے 5 اصول بیان کیے کہ جنگ کے دوران اگر تم نے ان 5 باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آئیے بالاختصار ان 5 اصولوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے پہلا اصول بیان کیا کامیابی کا، وہ ہے ثابت قدمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن کی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، ثابت قدم رہو۔ یہ جو ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، یہ فتح کی دلیل ہے۔ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جنگ کے اندر جو ثابت قدم ہو، جو گھبرائے نہیں، نقصان کو دیکھ کر بھی گھبرائے نہیں، مالی وسائل کم ہو پھر بھی نہ گھبرائے، اسلحہ کم ہو پھر بھی نہ گھبرائے۔ جب جنگ شروع ہو جائے پھر وہ ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرے، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتی ہے۔ جنگ موتا اس کی بہترین مثال ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال شاہ روم کے ایک گورنر نے نبی پاک علیہ السلام کا ایک قاصد شہید کیا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے روم جو اس وقت سپر پاور تھا، آپ نے اس کے ساتھ جہاد کے لیے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب یہ حضرات موتا کے مقام پہ پہنچے، موتا یہ آج کل اردن کا ایک شہر ہے، تو پتہ چلا کہ رومیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں جو آئی ہے
اس کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ اب سوچیں، مسلمانوں کی تعداد ہے 3000، رومیوں کی تعداد ہے 2 لاکھ۔ 3000 کا 2 لاکھ سے کوئی مقابلہ بنتا ہے جی؟ نہیں بنتا۔ 3000 کا 2 لاکھ کے مقابلے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ لیکن کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن رواحہ جن کو حضور نے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا جنگ کے اندر، آپ نے پھر اسلامی فوج کو ثابت قدمی کا درس دیا، اور آپ نے بڑی پیاری تقریر کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، واللہ ان اللتی تکرہون للتی خرجتم تطلبون شہادہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم سب شہادت کی آرزو لے کر گھروں سے نکلے ہو، اب موت سے ڈرنا کیسے؟ جب تمہارا مقصد شہادت ہے، تمہارا مقصد جہاد کرنا ہے، اب یہ نہ دیکھو کہ 2 لاکھ ہیں، ہم 3000 ہیں، اب ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فتح دینا رب کے اختیار میں ہے، اگر شکست ہمارے نصیب میں ہوئی ہمیں وہ بھی قبول ہے، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں فتح لکھی وہ بھی قبول ہے، لیکن ہم نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ۔ میں سنو صحابہ، ہم نے آج تک کبھی بھی ہم نے تعداد کی کثرت کے ساتھ جنگ نہیں کی، ہم نے قوت کی زیادہ ہونے سے جنگ نہیں کی، ہم نے زیادہ فوجیوں کو ساتھ لا کے ہم نے کبھی جنگ نہیں کی۔ فرمایا ہم جب بھی جنگ کرتے ہیں ہم اللہ کے بھروسے پہ جنگ کرتے ہیں، ہم اپنے دین کے سہارے پہ جنگ کرتے ہیں، اللہ ہمیں دین کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنی ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فانطلقوا فإنما هي احدى الحسنيين اما ظہور و اما شہادت۔ اے مجاہدین اسلام، سینہ تان کر میدان جنگ کی طرف چلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک تمہیں نصیب ہوگی، یا اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا یا رب تعالیٰ تمہیں شہادت کے مقام پہ فائز فرمائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی فوج کو یہ تقریر کی۔ یہ گفتگو سن کر سب نے کہا، قد واللہ صدق ابن رواحہ، قسم بخدا عبداللہ بن رواحہ نے سچ فرمایا ہے۔ یہ ثابت قدمی، اب یہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد تھا، یہ اللہ رسول کے اوپر بھروسہ تھا کہ 3000 فوج ہے مسلمانوں کی اور رومیوں کی فوج 2 لاکھ ہے، پھر بھی 3000 ان کے سامنے ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، گھبرائے نہیں، پھر رب نے فتح بھی ان کو عطا فرمائی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جنگ ہو پھر تم نے ڈرنا نہیں ہے، پھر تم نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پھر تم نے ثابت قدمی سے جہاد کرنا ہے۔ ثابت قدم اگر تم رہو گے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور کامیابی کا دوسرا اصول جو قرآن نے بیان کیا جنگ کے اندر، وہ ہے کثرت ذکر الہی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم جنگ کے دوران بھی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن نے دوسرا اصول بیان کیا جنگ کے اندر کامیابی کا، کہ دوران جنگ بھی تم نے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ اب یاد الہی کے اندر 2 باتیں شامل ہیں، ایک یہ ہے کہ دل خدا کی یاد میں مصروف رہے اور زبان کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا جاری رہے۔ ایک ذکر کی صورت یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے، بندہ جنگ کر رہا ہے لیکن دل میں یاد الہی ہے اور زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت ہے، اور انسان نماز کی پابندی کرے، جنگ کے دوران بھی نمازوں کو نہ چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہے۔ یہ ذکر کی ایک صورت ہے، اور ذکر کی دوسری صورت ہے کہ دوران جنگ انسان اپنے رب سے مناجات اور دعائیں بھی کرتا ہے، فتح کی دعا مانگے، کامیابی کی دعا کرتا رہے۔
تو یہ دوسرا کامیابی کا اصول ہے، اور یہی چیز ہمیں رسول پاک کی سیرت سے ملتی ہے کہ دوران جنگ تم نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ کے موقع پہ فرمایا تھا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں، اگر جنگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، جیسے انڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، اس صورت میں کیا کرو؟ پھر تم نے ڈرنا نہیں ہے، پھر تم نے فوج کی کمی کا شکوہ نہیں کرنا، تم نے اسلحہ کی کمی کا شکوہ نہیں کرنا، تم نے حالات کی ناموافق ہونے کا شکوہ نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کا مظاہرہ کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور حضور نے دوسرے مقام پہ فرمایا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، سرکار نے فرمایا سنو صحابہ، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ مطلب یہ کہ اگر جنت چاہیے پھر اگلے مورچوں میں رہو، اگلی صفوں میں جا کے دشمن کا دندان شکن جواب دو، پھر تم نے ڈرنا نہیں ہے، پھر تم نے اگلی صفوں میں جا کے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب تم بہادری سے لڑو گے تم جنت کی حقدار بن جاؤ گے۔ اور ثابت قدمی کے درس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، جب جنگ ہوتی صحابہ کرام کو حضور ثابت قدمی کا درس دیتے، صبر و استقامت کی تلقین فرماتے، پھر اللہ کے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی جنگ میں کامیابی کا سبب ہے۔ حضور کی دعا سنیں، آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سرکار جنگ کے دوران یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ قرآن کو نازل کرنے والے رب، اے پروردگار تو بادلوں کو چلاتا ہے، تو بارش کو برساتا ہے، اور تو اس کفار کے لشکروں کو شکست عطا فرما، اللہ ان کو شکست فاش دے اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور نے رب کے 3 اوصاف ذکر کیے۔ اللہ کی پہلی صفت حضور نے بیان کی، اللہ تو قرآن اتارنے والا ہے۔ دوسری تیری شان یہ ہے تو بادلوں کو چلاتا ہے، بارش کو برساتا ہے، اور تیسری فرمایا تو کفار کے لشکر کو شکست دے دے، اللہ ہماری کفار کے مقابلے میں مدد فرما۔ لہذا ہم اس طرح کی دعائیں جنگ کے حالات میں پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں آج کل چونکہ جنگی حالات ہیں، ہم اس طرح کی دعائیں یاد کر کے عربی میں یاد و عربی میں، ورنہ اپنی زبان اردو پنجابی میں بھی آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا رسول پاک علیہ السلام کی جو آپ نے میدان بدر میں اللہ سے مانگی تھی، کفار کے خلاف آپ نے دعا کی تھی، اللہم ہذی قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم فاحنہم علی الغدات۔ اللہ یہ قریش بڑے تکبر، بڑے فخر کے ساتھ آئے ہیں، تیرے دشمن بن کے آئے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اپنا وعدہ پورا فرما اور ہماری مدد فرما، اللہ کل ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ تو ہمیں اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے
جنگ کے دوران ہمیں فوج کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کے شانہ بشانہ جنگ کے اندر اگر موقع ملے یا فوج کو ہماری ضرورت ہو ہمیں ان کا دست و بازو بھی بننا چاہیے، اور ہمیں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کے اندر بڑا اثر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اللہ کے کئی ایسے نیک بندے ہیں ہمارے اندر، علماء ہیں، مشائخ ہیں، جب اللہ کے نیک ولی دعا کریں گے، اس وقت جنگ کے حالات میں پاکستان کی فتح کی دعا کریں گے، انڈیا کی شکست کی دعا کریں گے، تو کوئی تو ہوگا نا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کسی کی دعا تو ضرور قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن انڈیا کو شکست فاش عطا فرمائے گا۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے کہ جنگ کے دوران اللہ کا ذکر کرو۔ تیسرا اصول جو قرآن نے بیان کیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ کے دوران تب تمہیں فتح ملے گی جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ کیسے اطاعت؟ سنیے گا، حدیث پاک میں آیا جنگ موتا کے موقع پہ جب حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا تو عبداللہ جمعے کا دن تھا، صبح سویرے حضور نے فرمایا تمام صحابہ روانہ ہو جائیں۔ 3000 صحابہ حضور نے بھیجے روم کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ روم کے گورنر نے حضور کے قاصد کو شہید کیا تھا، تو یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے فوج بھیجی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے نعت گو شاعر ہیں، حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ آج جمعہ ہے، میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے پھر تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے گیا، جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ نے مجھے نماز کے بعد دیکھا، پوچھا عبداللہ بن رواحہ تم کیوں نہیں گئے جنگ کے اندر؟ میں نے کہا حضور میرے دل میں تھا کہ آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، آپ کی گفتگو سنوں، پھر میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں فوج کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اب غور سے سنیں، نیت ان کی اچھی تھی، نیت تھی حضور کا آخری خطاب سن لوں، آخری دفعہ زیارت کر لوں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن عبداللہ بن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، جو میرے غلام صبح سویرے میرے حکم کے اوپر فوراً روانہ ہو گئے، اللہ نے ان کو اتنا درجہ دیا، اتنا ثواب دیا ہے، اگر تم دنیا کا سارا مال و متاع خرچ بھی کر لو ان کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اطاعت کی برکت، یہ ہے اللہ رسول کی اطاعت کی شان۔ اور حضور نے مزید فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ دن کے ابتدائی حصے میں یا آخری حصے میں اللہ کے راستے میں نکلنا، راہ خدا میں جانا، یہ دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ تو پتہ چلا جب اعلان جہاد ہو جائے، جب حاکم وقت جہاد کا اعلان کر دے، اس وقت سب سے افضل عبادت جہاد کرنا ہے۔ اس وقت کوئی بندہ کہے کہ میں چلا کر رہا ہوں، یا کوئی پیر کہے یا کوئی عالم کہے کہ میں خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس وقت سب سے اعلیٰ جہاد عبادت جہاد ہے۔ جیسے آج کل کے حالات میں سب سے اعلیٰ عبادت وہ جہاد کی ہے۔ ہمیں مجاہدین کا ساتھ بھی دینا چاہیے، پاک آرمی کے لیے کامیابی کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں تمنا بھی کرنی چاہیے ہمیں موقع ملے انشاءاللہ ہم بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوں۔ کامیابی کا چوتھا اصول جو قرآن نے بیان کیا بڑا پیارا، وہ ہے اتفاق و اتحاد۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جنگ میں اللہ اس وقت کامیاب فرمائے گا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم نے جنگ کے اندر بھی تم نے نا اتفاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تم نے جھگڑنا نہیں ہے، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس آیت میں
اللہ نے اطاعت اور اتحاد دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ رسول کی جب اطاعت کی جائے گی پھر اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ جب اللہ رسول کی اطاعت کی جائے گی پھر اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، اور جب اللہ رسول کی اطاعت قوم چھوڑ دے گی پھر آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوں گی۔ تو پتہ چلا اللہ رسول کی اطاعت اختیار کی جائے پھر اتحاد پیدا ہوتا ہے، پوری قوم متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جب باہمی نا اتفاقی ہو، جب قوم ملک و قوم، رنگ، نسل، وطن، زبان کی بیس پہ تفریق کا شکار ہو جائے، انتشار کا شکار ہو جائے، پھر مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن نے جو چوتھا اصول بیان کیا کامیابی کا وہ ہے اتفاق و اتحاد۔ جب تک اتفاق و اتحاد نہ ہو کوئی قوم بھی جنگ کو جیت نہیں سکتی۔ لہذا آج اس بات کی اشد ضرورت ہے ہم تمام قسم کے اختلافات کو مٹا دیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں، مذہبی پارٹیوں کی یہ قومی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا کوئی بھی مسلک ہو، مذہب ہو، کوئی ہماری جماعت ہو، اس وقت ہماری پہچان صرف مسلمان اور پاکستانی کی ہے۔ اس وقت پوری قوم کو اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر، اپنی مسلک کو چھوڑ کر، اپنی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑ کر ہمیں فقط مسلمان اور پاکستانی ہو کر ہمیں فوج اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کامیابی کا چوتھا اصول ہے اتفاق و اتحاد۔ اس کی بہترین مثال سن لیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نزد خالد بن ولید، جس کو حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، ان کو آپ نے لشکر اسلام کا سپہ سالار بنا کر کسی جنگ میں بھیجا، اور پھر کسی حکمت کے تحت عمر فاروق نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں تمہیں سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں۔ کسی اور کو آپ نے سپہ سالار نامزد فرمایا۔ آپ سوچیں ذرا، جنگ کا وقت ہے، اگر خالد بن ولید انکار کرتے فوج دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی تھی، اختلاف و انتشار پیدا ہو سکتا تھا، لیکن جب خالد بن ولید کو عمر فاروق کا فرمان ملا کہ تم سپہ سالاری سے معزول ہو، آپ نے فوراً فرمایا سمعا وطاعتا لامیر المومنین، میں نے امیر المومنین کا حکم سن لیا اور میں نے مان لیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اتفاق و اتحاد ہے، یہ اطاعت امیر ہے کہ جو امیر المومنین کہے وہ سب نے ماننا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہمارے مسلمان صحابہ کرام اس طرح اطاعت امیر کیا کرتے تھے، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اور کامیابی کا پانچواں اصول بڑا پیارا جو قرآن نے بیان کیا وہ صبر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا، جنگ کے دوران بھی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ جنگ کے دوران تمہیں مشکلات آئیں گی، جیسے آپ نے دیکھا کہ پرسوں ڈرون گرے پاکستان کے کئی شہروں میں، جس سے خوف و ہراس پھیلا، کئی مسلمان گھبرا گئے، کیا ہوگا جی، انڈیا نے حملہ کر دیا، پاکستانی فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، کیوں ان کے ڈرون یہاں پہ گرے؟ ایسا نہیں، ایسا نہ کرو۔ قرآن کہتے ہیں صبر کرو، جنگ کے دوران مشکلات بھی آتی ہیں، تمہیں بھوک بھی برداشت کرنا ہوگی، پیاس بھی برداشت کرنا ہوگی، جانی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی مختلف صورتیں ہیں، جانی مالی نقصان ہو پھر بھی صبر کرو، جیسے ہمارے کئی مسلمان شہید ہوئے، امریکہ اس انڈیا کے حملہ کرنے کی وجہ سے جو رات کو اس نے جو میزائل فائر کیے، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اب ان کے اہل خانہ کو صبر کرنا چاہیے، جو زخمی ہے ان کی شفا کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور صبر کی دوسری صورت یہ ہے، اگر بظاہر حالات ناموافق بھی ہوں پھر بھی صبر کرو، اگر تعداد اسلحہ کم ہے تب بھی صبر کرو، اگر موسمی دیگر معاملات کے حوالے سے مسئلہ ہو تب بھی صبر کرو۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال جان پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، تم نے گھبرانا نہیں، واہ ویلا گلا شکوہ نہیں کرنا، اپنی فوج کے خلاف تم نے بولنا نہیں ہے۔ وبشر الصابرین، حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، الذین اذا اصابت مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے اللہ کے بندے گلا شکوہ نہیں کرتے، وہ پاک آرمی کے خلاف وہ بولتے نہیں ہیں، وہ ان کے راز دشمن کو بتاتے نہیں ہیں، وہ مشکل وقت میں گورنمنٹ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں کی شان ہے، جب مشکل وقت آئے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی، ایک فوج کے اندر نوجوان تھا جو اس بھارت کے بزدلانہ حملے کی وجہ سے شہید ہوا، جوان بچہ، اس کے والد کی ویڈیو تھی۔ جب مجھے پیغام ملا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے تو میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ میرا بیٹا بھاگتے ہوئے تو نہیں شہید ہوا؟ کیا فائر اس کی پیٹھ پہ تو نہیں لگا؟ وہ کیسے شہید ہوا؟ مجھے بتایا گیا تیرا بیٹا بہادر تھا، اس نے پیٹھ کے اوپر گولی نہیں کھائی، اس نے اپنے سینے کے اوپر 20-22 گولیاں کھائی ہیں۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اب میرے بچے کی لاش چکوال میں لاؤ، میں خود اپنے بچے کا استقبال کروں گا۔ یہ ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے۔ ارے یہ جوان بچے کا جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن جن کے دلوں میں جذبہ جہاد ہوتا ہے وہ پھر بچے کے شہید ہونے کی خبر سن کے روتے نہیں ہیں، وہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا شمار شہید کے باب میں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر اللہ کے کرم سے جذبہ جہاد اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہماری پاک آرمی، ہماری پاک فوج بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہے، لہذا ہمیں جتنا ہماری فوج کو موت سے جتنا پیار ہے اتنا انڈیا کو اپنی زندگی سے پیار ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور ہمارے فوجی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ جس قوم کے اندر جذبہ جہاد کا عالم یہ ہو کہ بچے کی شہادت کی خبر ملے تو باپ پوچھے میرے بچے کو گولی کہاں پہ لگی، اگر پشت پہ لگی تو پھر اسے میرے پاس لے کے نہ آنا، اگر سینے پہ اس نے گولی کھائی ہے پھر اس کی لاش میرے سامنے لاؤ۔ جس قوم کے اندر یہ جذبہ جہاد ہو، کوئی انڈیا ہو، کوئی یہودی عیسائی ہو، اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ لہٰذا یہ وقت جو ہے یہ قرآن 5 کامیابی کے اصول بیان فرمائے، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیں ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے کامیابی کے کون سے 5 اصول بیان کیے۔ پہلا اصول ہے کہ ثابت قدم رہو، جنگ کے دوران تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے بھاگنا نہیں ہے، تم نے ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ کامیابی کا دوسرا اصول ہے جنگ کے دوران بھی اللہ کو تم نے یاد کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، درود پاک کو نہیں چھوڑنا، اللہ رسول کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، اس کی برکت سے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تیسرا اصول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت تم نے کرنی ہے، اپنے امیر کی بھی اطاعت کرنی ہے، سپہ سالار کا بھی حکم ماننا ہے اور اللہ رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ اور چوتھا کامیابی کا اصول، تم نے جنگ کے اندر متحد ہو کے تم نے جنگ کرنی ہے، تم نے آپس کے سارے اختلافات کو بلا دینا ہے، یہ چوتھا اصول ہے۔ اور 5واں اصول یہ ہے تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ 5 اصولوں کے اوپر اگر ہم عمل پیرا رہے، ہماری پاک آرمی عمل کرتی رہی، انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ فتح ہماری ہوگی، فتح پاکستان کی ہوگی۔ لہٰذا ہماری پاک آرمی تو اللہ کی کرم سے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان 5 اصولوں کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اپنی پاک آرمی کو اپنی مدد کا ان کو یقین دلانا چاہیے۔ ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہیے پاک فوج کو، تم اکیلے نہیں ہو، تم صرف 6-7 لاکھ فوج میدانی جنگ میں نہیں ہو، بلکہ 25 کروڑ عوام تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں جی ساتھ ہیں؟ آپ اپنی فوج کے ساتھ ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں نا۔ جو فوج کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہے
اے سید عاصم منیر صاحب، آپ پاک آرمی کی سپہ سالار ہیں، آپ کی تعداد 6-7 لاکھ فوج کی تعداد ہے، لیکن یہ 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے مال کی، ہم تب بھی آپ کو مال دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری جان کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی جان بھی دیں گے، اپنی جان، مال، اولاد، تن من دھن، ہر شے ہم اسلام اور پاکستان کے لیے قربان کریں گے۔ کیوں بھائی؟ اگر کریں گے تو ذرا بتائیں نا، ہماری جان مال سب اپنے وطن کے لیے اور اپنے ملک کے پاکستان کے دفاع کے لیے حاضر ہے، اور انشاءاللہ جب تک قوم میں ایسا جذبہ رہا، کوئی انڈیا وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے ہم متحد ہو جائیں، ہم پاک آرمی کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، بالکل کوئی حکومت کے خلاف بات نہ ہو، پاک فوج کے خلاف کوئی ان کا راز ظاہر نہیں کرنا ہم نے، اور ہم نے گھبرانا بھی نہیں ہے، ہم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، تفریح گاہوں میں نہ جائیں اور فضول کام نہ کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، آیت کریمہ کا ورد کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ اس مشکل سے انشاءاللہ ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم نے دعاؤں میں اپنی آرمی کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اپنی فوج کو ہر نماز کے بعد ان کی کامیابی کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح دے گا، کیونکہ ہمارا ملک یہ صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ اسلامی نظریے کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ 2 ریاستیں پوری دنیا میں ایسی ہیں اسلامی دنیا کے اندر جن کی بنیاد اسلام ہے۔ پہلی ریاست مدینہ ہے جو ہمارے پیارے آقا نے بنائی تھی، جس کی بنیاد اسلام تھا، اور دوسری پاکستان ہے جس کی بنیاد بھی اسلام ہے۔ نعرہ لگائیں ذرا میرے ساتھ مل کر، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اپنے ملک اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان، ابھی آواز آپ کا تھوڑا ہے، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ الاسلام زندہ باد، الاسلام، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔